پیسہ کمائے میرا شوہر قبضہ کریں، آپ یہ سکھاتی ہیں آپ کی نماز اور روزے آپ کو؟ میں تمہیں بھی اپنی جائیداد اور گھر سے بے دخل کرتا ہوں۔ میں، راشدہ اور بچیاں ہم حیدرآباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ کیا کہیں رشتے خود تقسیم ڈرامے کی اگلی قسط کا نیا پرومو آ چکا ہے، جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کیس کے ماں باپ اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ نہ صرف مجید اپنی بیوی بچوں کو لے کر جا چکا ہے بلکہ حمید بھی اپنی بیوی سمیت لڑ جھگڑ کر الہدہ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور رہ گئی بات کیس کی تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیلا سے کہتا ہے کہ کم سے کم تم اپنے ماں باپ سے مل لیتی ہو، اپنے پیرنٹس سے بات کر لیتی ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ترس گیا ہوں اپنوں کی آواز سننے کے لیے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ وہی لیلا پریشان جب اس کی امی اس کے گھر آتی ہیں اسے ملنے اور کیس کا رویہ دیکھتی ہیں تو غصہ آتا ہی نہیں کہ اس کس بات پر ناراض ہے۔ لیلا اپنی ماں سے کہتی ہے کیس کے گھر والوں نے اسے اکیلا کر دیا، اس لیے پریشان ہے تھوڑا، اور اب لیلا ہی کوشش کرے گی کہ وہ کیس کے ماں باپ کو منا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آ سکے۔ وہی دوسری طرف راشدہ نے مجید کے ساتھ جو بات کی، جس کے بعد مجید نے بھی گھر اور بزنس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ابا جی کے پاس آتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر حیدرآباد شفٹ ہو رہا ہوں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، حمید اگر اپنے بیٹے ذیشان کو یہاں لانا چاہتا ہے تو شوق سے لے آئے۔ یہ لوگ اپنا سامان پیک کرتے ہیں، صدرہ اور ماریا آگے ہو کر دادا دادی سے ملتے ہیں اور یہ لوگ گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے اس طرح جانے کے بعد ماں روتی ہے کہ میں انہیں روک بھی نہیں سکتی، کیونکہ مجید واقعی اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ مجید کے جاتے ہی نگد بھی انہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دے گی۔ گھر کا کام تو وہ ویسے ہی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اور اب تو راشدہ کے جانے کے بعد وہ بھی پر توڑ رہی ہے۔ گھر سے نکلنے کے لیے وہ اپنے سسر سے لڑتی ہے، ساس کو باتیں سناتی ہے، پیسہ کمائے میرا شہر اور قبضہ کرے، اب یہ سکھاتی ہیں اب کی نمازیں اور روز اب کو حمید اور ان کی بیوی کی زبانیں کھلتے دیکھ رفیق صاحب کسی میں چلاتے ہیں کہ میں تمہیں بھی اپنی جائیداد اور گھر سے بے دخل کرتا ہوں، نگد تو روتی ہے لوگوں پر کہ مجھے وہ پیسہ چاہیے جس پر آپ لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن جب رفیق صاحب ان لوگوں کو اس گھر سے جانے کا کہہ دیتے ہیں تو حمید اپنے بچوں اور اپنا سامان لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے، اپنی ماں کو مل کر جاتا ہے، کیونکہ باپ سے تو ناراض ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد دونوں میں بیوی گھر میں اکیلے رہ چکے ہیں۔ رفیق صاحب اپنی بیگم کو چپ کرواتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مت فکر کرو مت رو۔ وہ اپنی بیوی کو تو تسلی دے رہے ہیں لیکن خود اکیلے میں روتے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میری تربیت کی جڑیں اتنی کمزور ہوں گی کہ ذرا سی آندھی چلنے پر زمین بوس ہو جائیں گی۔ ہم چونکہ دونوں میاں بیوی اس گھر میں اکیلے ہیں، اس لیے کیس کو جب پتہ چلے گا کہ اس کے دونوں بھائی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں تو پریشانی میں لیلا کے ساتھ پہنچ جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس۔ انہیں منانے کے لیے لیلا اپنے سسر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی، ان کے سامنے منتی کرے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ جائیں۔ یہ دونوں چاہیں گے کہ کیس اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ جائے اس گھر میں، کیونکہ باقی تو سب چلے گئے، لیکن کیس ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے اندازہ ہے اگر وہ لیلا کے ساتھ واپس آ گیا تو بھائیوں کی نظروں میں مجرم بن جائے گا کہ ہم لوگوں کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی۔